असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। 31 जनवरी 2026 और हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक दुनिया की सियासत से भी है, जंग व जदल से भी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से भी है, साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस से भी है। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम बात का आगाज़ पाकिस्तान से करते हैं, इमरान खान से करते हैं, इमरान खान की सेहत से करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के दरमियान जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या गुल खिला रही है, यहाँ से बात का हम आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने पिछला वीडियो किया तो मैंने आपको बताया था कि जब अडयाला जेल से रात के सुबह के 3 बजे सलमान अकरम राजा, सोहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स वहाँ से मुंतशिर हुए, तो उन्होंने एक नई हिकमत अमली का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब अगले दिन हम सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक सिफारिश रखेंगे, वहाँ पे हम जमा होंगे और सलमान अकरम राजा साहब ने तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs को वहाँ पे कहा कि पहुँचें। तो जब मैंने वीलॉग किया तो मैंने आपको कहा कि अभी तक तो कोई ख़बर नहीं है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जब वहाँ पे कुछ होगा तो मैं उससे आपको उसका एक तज्ज़िया जो है वो आपके सामने रखूँ। अब सूरत हाल ये है कि वो पूरा दिन वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग पहुँचे, लेकिन कहते हैं कि 50-55% से ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे और तकरीबन 50% जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो वहाँ नहीं पहुँचे। ताहम बावजूद इसके सलमान अकरम राजा साहब की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और वहाँ के जज साहिबान वगैरह से या एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी मुलाकात हुई। वो अपनी सिफारिश और अपनी निगारशात जो हैं वो उनके सामने रख सके और फिर उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब के साथ खड़े होकर एक प्रेस टॉक की। खासा जारहाना उनका मूड था। आपको पता है उर्दू वो बहुत अच्छी बोलते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी सूरत हाल हमारे सामने है वो बड़ी गैर तसल्ली बख्श है, लेकिन हमसे यह वादा किया गया है कि इमरान खान को एक बंद लिफाफा एनवेलप में उनकी सेहत के हवाले से एक रिपोर्ट के सर्टिफिकेट दी जाएगी और उनकी फैमिली के साथ भी वो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जो है वो शेयर किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम अगला जो लाहेमल है वो हम तय करेंगे, बिकॉज इसके फ़ौरन बाद उस स्टेज पे सोहेल आफरीदी साहब भी बोले और दोनों ने कहा कि अब हम एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के अंदर हम जा रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट थी जो बंद लिफाफे वाली है, ये इमरान खान को दी या उनके घर वालों को दी, वो तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन हफ्ते की सुबह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस PIMS जो इस्लामाबाद का बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिनका नाम राना सिकंदर इमरान और लंबा चौड़ा नाम है उनका, उन्होंने एक वीडियो रिपोर्ट इशू की है। एक वीडियो है, जो उन्होंने एक टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा है, 2 मिनट से कम और 1.5 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ वो सब कुछ था और मेरे ख्याल है उनके सामने कर्नल साहब खड़े हुए थे क्योंकि खासे खौफजदा थे वो डॉक्टर साहब। अगर आप CMH के आर्मी मेडिकल कोर के किसी कर्नल साहब को बिठा देते डॉक्टर को तो ज़्यादा अच्छा लगता, बिकॉज ये सिविलियन PIMS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी एक फ़ौजी अफसर ही की तरह बोल रहे थे। बहरहाल जो एक रिटन टेक्स्ट था जो उनको दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाजी जो हैं जिनकी उम्र 74 बरस उन्होंने कहा बताई जाती है, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर ये कंप्लेन किया कि मेरी जो दाईं आंख है, मेरी राइट जो आंख है, उसमें से मेरी बिनाई कम हो रही है, मेरे कम दिखाई देता है। फिर PIMS का एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर वहाँ पे गया, उसने उनका मुआयना किया, एंडोस्कोपी की, प्रेशर चेक किया और इस नतीजे पे पहुँचा कि उन्हें जो ये बीमारी है, उनको रेटिना की बीमारी है, जिसका हम बहुत जिक्र कर चुके हैं, सेंट्रल रेटिनल वेनल ऑक्लूजन CRVO उनको है। फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया जहाँ उनका एक बहुत ही एहतियात से एक सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, बुनियादी तौर पे इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने कहा बड़े स्टेराइल तरीके से ये प्रोसीजर हुआ, 20 मिनट का उन्होंने कहा प्रोसीजर था, बड़े स्टेबल उनकी कंडीशंस रही हैं। इसके बारे में बहुत सा जिक्र पहले भी सोशल मीडिया पे सुन चुके हैं। ये वो नई चीज़ है जिसे सरकारी तौर पे इससे पहले अता तारर साहब ने इसका एतराफ़ किया था, उन्होंने 20 मिनट की बात की थी। ये एग्जैक्ट जहाँ से प्रोसीजर इंजेक्शन लगाने का शुरू हुआ है और जहाँ ख़त्म हुआ है उसका टाइम नाप के 20 मिनट बता रहे हैं। गालिबन इमरान खान हॉस्पिटल में 2 घंटे के दरमियान थे, जैसा कि इससे पहले अखबारी ज़राए से और बहुत सी चीज़ों से हमें पता चला। बहरहाल ये वो चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग के बाद जो चीज़ हमारे सामने आई। अब मैं इसका फिर दोबारा जिक्र करता हूँ, थोड़ा सा मैं वापस आ जाऊँ पॉलिटिकल कमेटी। तो जब सलमान अकरम राजा ने और सोहेल आफरीदी साहब ने अपनी तकरीर की पॉलिटिकल कमेटी में जाने से पहले, तो बहुत ही हीटेड किस्म की उनकी स्पीच थी। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो गई महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ और राजा नासिर अब्बास के साथ, हाँ राजा नासिर अब्बास भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे जो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर की। तो अब जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई तो एक डिफरेंट ही मूड था।
یہ بڑا کوائٹ قسم کا موڈ تھا، پرسکون قسم کا موڈ تھا، اس میں ساری کی ساری بات جو ہے وہ 8 منٹ کچھ سیکنڈ کی وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کی، جو اب لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. اور یہ ایک بڑی بہتر قسم کی فریمڈ میڈیا پوزیشننگ تھی، جس میں محمود خان اچکزئی صاحب صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے رائٹ سائڈ پہ، دائیں سائڈ پہ جناب سلمان اکرم ڈارا صاحب تھے، اور ساتھ ان کے بیرسٹر گوہر تھے جو ایکٹنگ چیئرمین جن کو بتایا جاتا ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، اور لیفٹ سائڈ کے اوپر سہیل آفریدی تھے. محمود خان اچکزئی نے جو 8 ساڑھے 8 منٹ کی بات کی، تو آلموسٹ 9 منٹ کی، اس میں پہلے 2.25 منٹ تک تو انہوں نے عمران خان کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا. اس میں انہوں نے بات کا آغاز کیا 8 فروری کی جو ہڑتال ہے، جو پہیا جام ہڑتال ہے، جو شٹر ڈاؤن سٹرائک ہے، انہوں نے اس کی اہمیت اجاگر کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کے جو الیکشن تھے اس میں پاکستان کے 25 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس دن کو بہت بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کریں. پرامن ہم تیاری کریں گے، لیکن لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اور یہ ہمارا ایک طرح سے آغاز ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی ون آف نہیں ہے کہ کر کے ہم بیٹھ جائیں گے، بلکہ یہاں سے ہماری تحریک کا آغاز ہوگا. 2.25 منٹ پہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہم کنسرن ہے، ہمیں اس میں تشویش ہے. اور اگلے 5 منٹ میں ایک سے زیادہ دفعہ انہوں نے جو چیز سامنے رکھی وہ کچھ اس قسم کی تھی کہ عمران خان کی صحت اور ان کی کنڈیشن ٹھیک ہے. پھر انہوں نے خالی اتنا ہی نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ لوگ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، عمران خان بالکل ٹھیک ہیں. اچھا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس سے 2 چیزیں ہمیں کم از کم پتہ چلتی ہیں. ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کی خبر کو کھیلا گیا ہے، اس کو ایگزیجریٹڈ فارم میں پریزنٹ کیا گیا ہے، تاکہ 8 فروری 2026 کے جو ایک تحریک اور مومنٹم ہے اس کو ڈسرپٹ کیا جائے. دوسرا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے ذرائع سے، یا انہوں نے ایک اسیسمنٹ کی ہے کہ عمران خان کو واقعی اس اسٹیج کے اوپر کوئی بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو تمام تشویش ہے، جو اسپیکولیشنز ہیں، جو افواہیں اور رومرز ہیں، وہ دم توڑ دیں. یہ ایک امپورٹنٹ ان کی میڈیا ٹاک ہے. میں نے دیکھا نہیں کسی نے سوشل میڈیا میں ابھی تک، میں ظاہر ہے سبھی کو سنتا ہوں، کئی گھنٹے لگا چکا ہوتا ہوں جب میں آپ کے سامنے آ کے بات کرتا ہوں، تو کسی نے اس جو ان کی پریس ٹاک یا پریس میسج ہے، اس کو انہوں نے غور سے اسیس نہیں کیا کہ محمود خان اچکزئی نے گارنٹی دے دی ہے پوری قوم کو، انہوں نے ایشور کروا دیا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے یہ ساری کی ساری باتیں پھیلائی گئی ہیں یہ ایک ایگزیجریٹڈ طریقے سے ہیں. بڑی ذمہ داری انہوں نے یہاں پر لے لی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ، اور فوکس انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تمام جو ہے وہ 8 فروری کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب اس میں کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ طریقے سے انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے؟ اس کی ایک وجہ وہ پیرلل نیریٹو ہے جو مسلسل چل رہا ہے. جو اگر آپ ایکٹیو ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر، یا جنرلی آپ کی ان 3 دنوں میں لوگوں سے بات ہوتی رہی ہے، تو آپ کو اس سے خاصی آگاہی ہوگی. وہ پیرلل نیریٹو جو ہے وہ اسد اللہ جو ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہے، اسد اللہ خان صاحب، ان کا جو یہ ڈسکلوجر تھا، اس کو یہ پیرلل نیریٹو جو ہے بیانیہ بہت شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر، اچھا، خود اسد اللہ خان صاحب سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا جب اڈیالہ جیل کے باہر آئے تھے، کسی رپورٹر نے، میرا خیال ہے حسنین نے یا کسی اور نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی، تو وہ بڑے ہنس کے کہنے لگے کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، کسی نے میری گاڑی روکی، یا پتہ نہیں ریڈ لائٹ پہ کسی نے آ کے مجھے ایک کاغذ کا لفافہ بند دیا، جو بند تھا، کاغذ لپیٹا ہوا تھا. وہ مجھے کہا کہ آپ گھر جا کے اسے پڑھ لیجیے گا. آپ اسد اللہ خان ہیں؟ میں نے کہا جی میں اسد اللہ خان ہوں. تو کہنے لگے کہ اس کاغذ کو گھر جا کے پڑھ لیجیے گا. اکارڈنگ ٹو اسد اللہ خان وہ گھر نہیں پہنچے، ان کو بہت زیادہ جستجو تھی. انہوں نے فوری طور پہ گاڑی کھڑی کی، لائٹ جلائی، اور وہ کاغذ پڑھا. اس میں ساری انفارمیشن عمران خان کے حوالے سے تھی کہ ان کو پمز لگایا گیا ہے 24 جنوری کو، ہفتے کی اور اتوار کی درمیانی رات. اب یہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد اللہ خان صاحب یہ نہیں بتانا چاہتے تھے، اس طرح سے تو نہیں ہوا ہوگا. تو اسد اللہ خان یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ان کا سورس کیا تھا. لیکن دوسری طرف سے لوگ یہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ اسد اللہ خان صاحب پاکستان کے بد نصیب جغرافیے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایمان حاضر مزاری جیسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ وکیل، جس کے ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی اسٹیٹس ہے، جس کے لیے BBC بھی اسٹوری لکھ رہا ہے، جس کے لیے امریکہ کے اخباروں میں بھی اسٹوریز آ رہی ہیں، جس کے لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 10 اسٹیٹمنٹس ایشو کر دی ہیں، جس کے لیے ہیومن رائٹ واچ بھی بول رہا ہے، جس کے لیے سب بول رہے ہیں. اس کو اگلوں نے 10+7 17 سال کی سزا اپنے خاوند کے ساتھ سنا دی ہے. اور اس بیچاری کے خاوند کا سر قصور اتنا ہے کہ بیوی کے چند ٹویٹس اس نے ری ٹویٹ کیے تھے. تو اس ملک میں، اور جہاں سے بیٹھ کے مجرمانہ ذہن سے برطانیہ کی سرزمین کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ اتنے بے باک ہیں، اتنے دیدہ دلیر ہیں،
وہاں پر اسداللہ خان صاحب کو محض تھوڑا سا دھمکا کے ان کے چینل میں کہ نوکری کو خطرہ ہے، ان کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، جب میں سمجھتا ہوں وہ کاؤنٹر نیریٹو جس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا خاصا وشواس ہے، وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اسداللہ خان کو اگر یہ زبردستی ان کے ذریعے یہ ڈسکلوجر نہ کرایا گیا ہوتا اور اس میں ایجنسیوں کی رضامندی نہ ہوتی، جیسا کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے جس کا شک کا اظہار کیا تھا پہلے ہی دن، تو پھر اسداللہ خان صاحب تو گم ہو گئے ہوتے، اسداللہ خان تو نظر نہ آ رہے ہوتے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے جو ہے اپنی کارروائی کا جو ہے اس کا کریڈٹ نہ لے رہے ہوتے، وہ گم ہی ہو گئے ہوتے۔ پاکستان جیسے ملک میں کس نے پوچھنا تھا اس ملک میں؟ تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کیا تھا، تارڑ صاحب کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ بھی ایشو کر دی، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں رانا سکندر عمران صاحب۔ اس کے اوپر ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں، جو عمران خان کے مالج ہیں اور بہت امریکن ٹرینڈ ہیں، انہوں نے اپنے مخصوص کیریکٹرسٹک امریکن ایکسنٹ میں ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ وہ بہت سبسٹینٹیو ہے، بہت سننے والی ہے، جس میں ڈاکٹر عاصم یوسف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ ہے اس میڈیکل ٹیم پہ جو پمز میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پمز میں ریٹنا کا یا کارنیا کا کوئی ایکسپرٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، آپتھلمولوجسٹ ضرور ہوں گے، اور یہ صورتحال نازک ہے، سیریس ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ریٹنا کا ایکسپرٹ ہو۔ میں لاہور سے اپنے ساتھ ایک ریٹنا کے ایکسپرٹ کو، ڈاکٹر خرم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جس کا میں نے لاسٹ ٹائم ویلاگ میں ذکر کیا تھا۔ حمید ممتاز ہاسپٹل کے ان کو لے کر گیا تھا، لیکن ہمیں ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ CRVO کی جو کنڈیشن ڈیولپ ہوئی ہے، سینٹرل ریٹنل وینل اوکلوژن، یہ تو سمٹم ہے کچھ انڈر لائن کنڈیشنز کا، کہ اس کے نیچے کیا وجہ ہے۔ اس کے نیچے کوئی انکریز سسٹینڈ خاصے ہفتوں مہینوں سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک ڈائبٹیز کی کنڈیشن ہے، ذیابطس کی جو خراب ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایتھیروسکلیروسس ہے، اس کے پیچھے کوئی کولیسٹرول کا ہائی لیول ہے۔ اور میں اب آ جاتا ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سب کے پوائنٹ آف ویو رکھ دی ہیں۔ ذاتی طور پہ میں خود بھی چونکہ بچا کچا کسی زمانے کا ایک ڈاکٹر تو ہوں، اور پڑھتا رہتا ہوں خود بھی۔ مجھے پچھلے 3 سال میں نے بھی بہت 3.5 سال بہت سٹریس میں گزارے ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ سٹریس جو ہے اتنی ایجنگ جتنی میری پچھلے 3.5 سال 4 سال کی سٹریس میں ہوئی ہے، کیونکہ پاکستانیوں کا تو ایک عجیب کھیل کود والا ہے نا سلسلہ، ایک عجیب سا کلچر ہے، کیونکہ خیال ہے کہ کوئی امریکہ میں چلا گیا تو وہاں بلانڈ لڑکیاں اور نیلے نیلے آنکھ اور پیلی پیلی لڑکیاں پھر رہی ہیں، تو شاید بڑے خوش ہوں گے آپ۔ تو جو یہ سٹریس ہے وہ انسان کو مار دیتی ہے، اور میرے لیے جو چیز پریشان کن ہے اور جس کے لیے میں کنسرنڈ ہوں کہ یہ جو CRVO ہے، یہ سمٹم ہے اس انڈر لائن کنڈیشن کا، جیسا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ واٹ از دی انڈر لائن کنڈیشن، عمران کی صحت، ان کے جسم میں کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو سسٹینڈ انکریز بلڈ پریشر ہے، کیا ان کی ڈائبٹیز میلائٹس ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ آخری ملاقات عاصم یوسف کی جب ہوئی، انہوں نے خود بتایا تھا ایک دن پہلے کہ نومبر 2024 میں ہوئی۔ تو عمران خان کی صحت کی کیا کنڈیشن ہے؟ کیونکہ عمران خان کی عادت نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو ایگزیجریٹڈ طریقے سے پریزنٹ کریں، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ ایک بالکل اسپارٹن طریقے سے وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن CRVO انڈیکیٹ کرتا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اینڈ دیٹ از واٹ کنسرنز می۔ اب میں پھر اس چیز میں کہوں گا کہ پاکستان کا چونکہ نیریٹو بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، پاکستان کی پبلک کا، پاکستان کی انٹیلیجنسیا کا، پاکستان کے اردو اخبارات کا ایک عجیب سا قسم کا نیریٹو ہے، جس میں جو اوور ایمفیسس ہے، اور اس نیریٹو سے کوئی بڑا سیاستدان بھی اس سے نکل نہیں سکتا، اس کے اندر سب پھنس جاتے ہیں، بیکاز نیریٹو قوم کا ایسا ہے۔ تو یہ جو قوم کا نیریٹو ہے، اس میں بہادری، دلیری، جرت جو ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیومن جو ہے نا کوالٹیز ہیں۔ اس میں عقل مندی، اس میں تجربہ، اس میں دانشمندی، اس میں سمجھداری، اس میں بردباری، اس میں انڈرسٹینڈنگ، اس میں سوچ سمجھ جو ہے، اس کے کوئی مارکس نہیں ہے۔ آن اے اسکیل آف 1 to 10، جو سب سے نمبر 10 کے اوپر 9-10 پہ چیز ہے، وہ بہادری، جرت والا ہے، اور باقی سب چیزیں فضول ہیں، وہ سیکنڈری ایشوز ہیں۔ اور یہ بالکل ایک سپاہیانہ قسم کا، پاکستان کی فوج قسم کا ایک نیریٹو ہے، جس میں ہر دفعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج بھی بڑی دلیر ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ابھی، آپ کو پتہ ہے میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ابھی میں نے ایک نئی کتاب جو ہے کہ ہاؤ دی ورلڈ میڈ دی ویسٹ ختم کی، ایک لائن میں نے اس کی پڑھی، وہ کوئی 4-4.5 ہزار سال کی انسانی تاریخ ہے، اینڈ دیٹ واز ناٹ دی فرسٹ بک۔ اس سے پہلے بھی میں نے گزشتہ 3 سال میں اس قسم کی بہت سی ڈیٹیل سیریس ہسٹوریوگرافی کو پڑھا ہے، بیکاز میرا انٹرسٹ ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ چینج کیسے آتی ہے فرام ون اسٹیٹ اینڈ ون اسٹیج ٹو دی ادر اسٹیج۔ مجھے کسی بھی کامبیٹ میں، جنگ میں، تبدیلی میں بہادری کا کوئی بہت زیادہ رول نظر نہیں آیا۔ یہ صرف اور صرف یہ پھسٹا
घिसा पटा जो नैरेटिव है ये खालिस्तान एक पाकिस्तानी नैरेटिव है, ये हो सकता है मुस्लिम नैरेटिव हो, बहादुरी का ताल्लुक ही नहीं है। दुनिया में इंसानी कामयाबी से, जंग व जदल से, कॉम्बैट के साथ बहादुरी का ताल्लुक नहीं है। हर जगह स्ट्रैटेजी है, हर जगह हिकमत अमली है, थिंकिंग है, कैपेसिटी है, रिसोर्सेस है। बहादुरी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि दो बड़ी ताकतवर फौजों में या मुतहरिक ग्रुप्स के दरमियान जब लड़ाई हुई तो एक बड़ा बुज़दिल था तो दूसरा बड़ा दलेर था तो वो कामयाब हो गया। लेकिन पाकिस्तानी कौम के जहन में चूंकि बात डाल दी गई है, कूट कूट के डाल दी गई है कि बहादुरी बड़ी कैपेबिलिटी है, इसलिए उनके पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग इमरान खान इस बहादुरी के जोन से, जुर्रत और दलेरी जो है इससे नहीं निकल सके। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान की तरह का शानदार, मैजेस्टिक, कम्युनिकेटिव पॉलिटिकल लीडर जो अपना माफिया ज़मीर दुनिया के सामने रख सकता है, जिसके पास से कम्युनिकेशन स्किल है, जो कम्युनिकेशन के एतबार से कोई नवाज शरीफ की तरह का देसी हैंडीकैप कैरेक्टर नहीं है, अगर ये इमरान खान 2.5 बरस से अडयाला जेल के बजाय लंदन में होता तो वो दुनिया के सामने, पावर सेंटर्स के सामने, दुनिया की ओपिनियन के सामने अपना केस और पाकिस्तान का केस बहुत बेहतर तौर पे रख सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हो सका कि आप में से 99.99% लोगों का ख्याल है कि अडयाला जेल के अंदर अपने आप को बंद करके इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसके नतीजे में अगले 2 दिनों में या 2 महीने में या 20 साल के अंदर पाकिस्तान के लोग जाग जाएंगे, वो बाहर निकल के आएंगे, एक इनकलाब आ जाएगा और यूं तारीख का अमल जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अब ज्यूरी स्टिल आउट ऑन इट, मैं कोई बहुत ज़्यादा इससे कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान तो चले अडयाला जेल में हैं अपनी बहादुरी के नतीजे में। इमरान खान की जो साहिबजादे हैं उनकी क्या मंतक और लॉजिक है और वो क्यों इतने रिस्ट्रेंड हैं, अपने बाप के लिए क्यों नहीं बाहर निकल सकते, वो क्यों कोई एफर्ट नहीं कर पाते, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। मैंने देखा कि एक दिन पहले जब इमरान खान की आंख की बीमारी की खबर आई तो उनके जो छोटे साहिबजादे हैं, बिकॉज बड़े वाले तो बिल्कुल ही शाय हैं, वो तो खैर बात ही नहीं करते कोई, लेकिन जो छोटे वाले हैं कासिम खान, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसको जब मैंने देखा था तो 17,000 से ज़्यादा लोग उसको दफ़ा से ज़्यादा वो रीट्वीट हो चुका था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो 900 दिन से ज़्यादा बंद हैं, उनकी सेहत का नहीं पता चला है, जो उनकी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश है, ये जुल्म हो रहा है, ये अथॉरिटेरियनिज्म है। उसके ऊपर मैंने एक कोट ट्वीट किया था कि ये डेफिनेटली तौर पे एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियनिज्म है, क्रूल्टी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस क्रूल्टी और अथॉरिटेरियनिज्म के ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं। आप ओकेजनल ट्वीट्स तो कर देते हैं, कुछ हफ्तों के बाद आप नौबदार होते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये आपके वालिद साहब हैं जो एक ग्रेट आदमी, जो एक अजीम आदमी है, और आप उनकी खातर हर वक्त ट्रेन और बस में होते, ट्रेन में होते, जहाज़ में होते, और आपकी फैमिली की इतनी एक्सटेंडिंग भी है बरतानिया के अंदर, यूरोप में, कि आप पावरफुल सेंटर्स को अप्रोच कर सकते थे और वहाँ अपनी बाप का इंसानी हकूक़ के ऊपर केस जो है वो उनके सामने रख सकते थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या वजह है कि उनके साहिबजादे ऐसा नहीं कर सके। कुछ उनका समझ आता है कि उनकी वालिदा जो है वो चाहती थी कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, और कुछ फिर मेरा ख्याल ये भी थिंकिंग हो सकती है कि भाई कि मगरब हमारे ख़िलाफ़ है, वहाँ से हमें क्या रिलीफ जो है वो मिल सकती है। असल में पाकिस्तानी जब ये सोचते हैं ना कि मगरब किसी एक इंसान का, शख्स का, या कोई एक सिंगल एंटिटी है, ऐसा नहीं है। हर सिस्टम के अंदर बहुत सी डिफरेंट इकाइयाँ होती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी तो एक ताकतवर इकाई है, पूरा पाकिस्तान तो नहीं है। और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मगरब के, बरतानिया और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या वहाँ की जो ताकतवर इस वक्त इंटरेस्ट हैं, उनके साथ उनका इल्हाक है। सारे के सारे मगरब के साथ उनका इल्हाक नहीं है। मगरब में बहुत ज़्यादा प्लूरैलिटी है और अल्टीमेटली हमें उस प्लूरैलिटी को, पाकिस्तानियों को एंगेज करना है, उसके बगैर कोई रास्ता बनता नहीं है। अब उसके अंदर हमारे सामने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आ जाती है पड़ोसी मुल्क ईरान की, जहां 1979 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी उनका इनकलाब आता है। इनकलाब के अंदाज़न 50 बरस के बाद भी ईरान को तरक्की करने का मौका नहीं मिला, इसलिए कि वेस्ट के पावर सेंटर्स के साथ ईरान की इक्वेशन जो है वो नहीं बन सकी। अब इस वक्त गुज़िश्ता 24 घंटे की सूरत हाल ये है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बहुत इसमें उन्होंने फ़ख्र का इजहार किया है कि उनका बहुत ही खूबसूरत ताकतवर आर्मडा जो है वो ईरान के करीब पहुँच चुका है और उनको ईरान से एक डील चाहिए। और उनसे पूछा गया कि डील क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि डील ये है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर कुछ नहीं होगा और ईरान प्रोटेस्टर्स के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अब ये जो एहतजाज करने वालों पर जुल्म करना तो बकवास बात है, बिकॉज इस वक्त वहाँ कोई एहतजाज हो नहीं रहा। और न्यूक्लियर की कहानी भी थोड़ी सी अजीबोगरीब इसलिए हो गई है कि असल में न्यूक्लियर के अलावा कुछ चाहिए, बिकॉज ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची तुर्की पहुँचे थे,
حقان فدان کے ساتھ جو ٹرکش فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ ایشو کی ہے کہ ایران اپنے ڈیفینس اور اپنے میسل سسٹم کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیلی ڈیمانڈ تھی جو ہمیں اخباروں سے پتہ چل رہی ہے وہ اب نیوکلیئر کی نہیں ہے خالی, وہ یہ ہے کہ ایران اپنے ایڈوانس میسل سسٹم کو ڈسمینٹل کرے. اس لیے کہ جو 12 دن کی جنگ ہوئی ہے ایران کی اور اسرائیل کی, اس میں اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ اس وقت تو امریکہ کے بہت سے انٹرسیپٹر اس کے پاس تھے, سنا وہ انٹرسیپٹر جتنے اکٹھے کیے ہوئے تھے پچھلے 10 سال سے وہ سارے کے سارے اس میں خرچ ہو گئیں. تو ایران نے چونکہ اپنا میسل سسٹم دوبارہ کھڑا کر لیا ہے تو اس کے میسل سسٹم کو ڈسمینٹل کرنا اور اس کے میزائلز کو ختم کرنا جو ہے وہ اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک گول ہے جو امریکہ کی طاقت کے ذریعے جس کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہے یہاں پہ کی جا رہی ہے. اب یہ نوٹ کریں کہ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں اور یہاں ان کی سیکرٹری ڈیفنس اور مارکو روبیو سیکرٹری اسٹیٹ سے ان کی ملاقات ہوئی. لیکن امریکہ کا ایک اخبار ہے واشنگٹن کا ایکسیوس جو بڑا انفلوئنشل ہے, اس کو واشنگٹن کا انسائڈر سمجھا جاتا ہے اور اب کسی حد تک الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل بھی ہے. اس نے ایک ہیڈ لائن لگائی, اس کی سٹوری یہ ہے اور اس کی سٹوریز اکثر ریلائبل ہوتی ہیں کہ خالد بن سلمان نے سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر نے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کی جس میں جوش اسرائیلی لوگ بھی تھے, اور ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا سوال جواب میں کہ اگر اس سٹیج کے اوپر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایک سٹیج سیٹ کی ہے ایران کے حوالے سے اور اس کو ایک کارنر کیا ہوا ہے, اگر ایران پہ سٹرائکس نہیں ہوں گی تو پھر ایران کا رجیم انہیں لگتا ہے کہ ایمبولڈن ہو جائے گا. اب خالد بن سلمان کا اس کے کہنے سے یہ جو کامنٹ ہے جس کو کہ ایکسیوس نے کوٹ کیا ہے ان کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے وہ ہمیں کلیئر نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب جو ایکسیوس نے یا ان کے ساتھ اور ذرائع نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب جو ہیں وہ یہاں پر ایک ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو مسعود پزشکیاں ایران کے صدر سے بات کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی اسپیس جو ہے وہ بالکل بھی استعمال نہیں ہو سکتی ایران پہ حملے کے لیے, اور اس سے پہلے 2-3 ہفتوں میں امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ عرب ممالک سبھی نے بہت زیادہ دہائی بھی دی کہ ایران پہ ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے, جو میں اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے کا پورا موڈ ہے اس لیے اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتے. انہی 24 گھنٹوں کے اندر واشنگٹن سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو $3.4 بلین کا اسلحہ فروخت کیا جائے گا جو اپیچی ہیلی کاپٹرز ہیں, اور سعودی عرب کو $9 بلین کے پریڈیٹر مسلز دیے جائیں گے جو ان کمنگ مسلز کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. اب اس کی اس سٹیج کے اوپر جبکہ ایران پہ حملے کی تیاری ہے, اس ڈیفنس ڈیل کا یا سیلز ایگریمنٹ کا سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ آنے کے خاص قسم کے مطلب جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں. دوسری طرف امریکہ کے انفلوئنشل جریدے فورن پالیسی کے اندر یوریشیا گروپ جو ہے اس کے ڈائریکٹر جو ہیں مڈل ایسٹ کے, ان کا ایک بہت انٹرسٹنگ انالیسس چھپا ہے جو کہتے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اب ایران مین پلیئر نہیں رہا بلکہ اس خطے کے اندر اب 2 قسم کے پاور بلاکس جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں. ایک ابراہمک پاور بلاک کی ٹیم ہے اور دوسری طرف ایک اسلامک بلاک یا اسلامک ٹیم ہے. بہت انٹرسٹنگ سین ہے, آپ سوچیں گے یہ کیا ہے. ابراہمک میں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے, متحدہ عرب امارات ہے, اس کے ساتھ جارڈن اردن ہے, ان کے ساتھ گریس ہے میڈیٹرینین پاور, اور اس کے ساتھ ہندوستان ہے, اور یہ سب یہاں پر سیکولرزم چاہتے ہیں, یہاں پر ایک اسلامزم یا اسلامسٹ تحریکوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں ترقی تبھی ہوگی, مٹیریل پروگرس تب ہوگی جس میں متحدہ عرب امارات آگے ہیں جب آپ اسلامزم کا راستہ جو ہے یہاں پہ روک سکیں گے. دوسری طرف اسلامک بلاک ہے جو سنی ہے اسینچلی, اس میں سعودی عرب ہے, ان کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے, اس کے ساتھ ترکی ہے اور اس کے ساتھ قطر ہے. لیکن دونوں بلاکس جو ہیں ان کا امریکہ کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. اب دیکھنا یہ کہ امریکہ جو ہے اس پالیٹکس کو اسلامک ورسز ابراہمک گروپس کی جو پالیٹکس ہے اسے کیسے ہینڈل کرے گا. اب چونکہ ہندوستان کا ذکر ہو گیا تو میں آپ کو کوئکلی بتاؤں کہ ہندوستان میں 1 ہفتے کی انرجی کانفرنس ہوئی, انرجی ویک ہوئی جو گوا میں ہوئی, جس میں دنیا بھر کی انرجی کمپنیز یورپ سے, کینیڈا سے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ سے آئیں. اور واشنگٹن پوسٹ کی یہ جو سٹوری ہے کوریج کی, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہندوستان دنیا کی پوٹینشلی تیسری بڑی انرجی مارکیٹ ہے. انرجی مارکیٹ ہے پوٹینشلی کیا ہے ایکچولی امریکہ اور چین کے بعد, اور اسی وجہ سے دنیا بھر کی کمپنیز جو ہیں وہ ہندوستان کی انرجی مارکیٹ جو ہے اسے ایکسپلور کریں. اب چونکہ میں نے انرجی کا ذکر کر دیا ہے تو ایک بہت انٹرسٹنگ میں آپ سے چیز شیئر کروں کہ میں 3-4 دن پہلے کسی ڈنر پہ تھا, وہاں ایک پاکستانی امریکن بزنس مین بہت سکسیزفل سے بات ہو رہی تھی, اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کے ڈیٹا سینٹرز میں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. پھر بتانے لگے کہ ڈیٹا سینٹر کا لائسنس یا پرمیشن پہلے جو ہے پاور کنیکشن غالباً
$1 लाख की फ़ी पे मिलता था, लेकिन अब वो $10 मिलियन पे मिलता है। तो मैंने बहुत हैरानगी से कहा कि इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा इसलिए कि पावर की कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा है, इसको बड़ी एहतियात से डील किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है कूलिंग करने के लिए डाटा सेंटर के अंदर, बिकॉज़ हीटिंग बहुत हो जाती है और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वजह से डाटा सेंटर्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पावर भी है, एनर्जी कंज़म्पशन भी है, पानी की भी ज़रूरत है। अब एक इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि स्टारलिंक जो है, और इलॉन मस्क ने फैसला किया है कि वो बहुत जल्दी अपने डाटा सेंटर्स जो हैं एक्सियोस एआई और टेस्ला के जो सेंटर, टेस्ला तो नहीं उसमें स्टारलिंक है, उन्हें स्पेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और स्पेस में उन्हें क्यों शिफ्ट किया जाएगा, पहले ये देख लें कि सिर्फ वो शिफ्ट नहीं कर रहे स्पेस में अपने डाटा सेंटर्स को, गूगल पे इस पे काम कर रहा है, मेटा भी इसके ऊपर काम कर रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है और अमेज़ॉन भी इसके ऊपर काम कर रहा है। और शिफ्ट क्यों करने हैं? इसलिए कि उनको लगता है कि वहाँ पर अगर स्पेस में डाटा सेंटर्स होंगे तो सोलर एनर्जी उनको 24 घंटे मिलेगी हर वक्त, और उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत आसानी से पूरी हो जाएगी। और ज़मीन के ऊपर एआई जितनी एनर्जी खर्च कर रही है और बहुत महंगी पड़ रही है, वो खासा मुश्किल किस्म का काम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है, और ये जो डाटा सेंटर्स हैं स्पेस के अंदर, ये 2027 तक हमारे सामने खड़े होने लग जाएंगे। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।